اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 108 تلاوت کی ہے۔ یہ آیت تقوی، طہارت اور پاکیزگی کی بنیاد ہے، ایمان کو دل میں گھر کر جانے کا ذریعہ ہے۔ جس بندے کو یقین اور اطمینان ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ بصیر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سمیع ہے، وہ میری ہر بات کو سن رہا ہے، اللہ علیم ہے، اسے میری ہر بات کا پتہ ہے۔ جب بندے کو یہ معلوم ہو جاتا ہے تو پھر گناہ اس سے کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ جب گناہوں سے پرہیز کرنے لگتا ہے، اسی کو تو تقوی کہتے ہیں، پاکیزگی کہتے ہیں، اور یہی آیت یہی سبق ہمیں دیتی ہے۔ یاد رکھیں کہ گناہ اور نافرمانی جو کرتا ہے نا، گناہ کرنے سے اگر ایک دفعہ گناہ کیا پھر توبہ کر لی، اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر گناہ کر کے پھر وہ توبہ نہیں کرتا بلکہ گناہ کرتا ہی رہتا ہے تو پھر اس کے ایمان کا خاتمہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، گویا ایمان سے محرومی کا آغاز شروع ہوتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی سزا جو اس کو ملتی ہے وہ اللہ کا ڈر، خوف اس میں سے چلا جاتا ہے، مخلوق کا ڈر، خوف اس میں آ جاتا ہے۔ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یستخفون من الناس، یعنی لوگ، یستخفون کا مطلب ہے وہ چھپتے ہیں لوگوں سے، من الناس لوگوں سے، ولا یستخفون اور نہیں چھپ سکتے، من اللہ اللہ سے، یعنی گناہ کرنے والے جو ہیں، برائی کرنے والے جو ہیں، چوری، زنا، بے حیائی، فحاشی، یہ سب گناہ جو کرنے والے ہیں وہ لوگوں سے چھپتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے نہیں کرتے۔ ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَهُمْ، اور اللہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ آگے اللہ فرماتا ہے اِذْ يُبَيِّتُونَ، اور جب وہ مشورہ کرتے ہیں راتوں کو، ما لا یردا، جس میں راضی نہیں ہے، من القول، یعنی ان کی اس بات میں جس کا وہ مشورہ کرتے ہیں اللہ اس پہ راضی نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ کرتے ہیں، محیطا، اللہ اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور وہ لوگ جو چھپتے ہیں لوگوں سے اور اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے، اور اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ مشورہ کرتے ہیں راتوں کو ایسی باتوں کا جو اللہ کو ناپسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جو وہ کرتے ہیں گھیرے ہوئے ہے۔ یاد رکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کے سامنے گناہ تو کرتے ہیں لیکن ڈر کے مارے کہ لوگ دیکھیں نہ، وہ لوگوں سے شرماتے ہیں، ڈرتے ہیں، کچھ خوف کھاتے ہیں، دنیا کے لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی سے شرماتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے
وہ گناہ کرنے سے نہیں شرماتے، گناہ کے کام چھپ کر کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے کرنے سے کتراتے ہیں، لیکن غور کریں اللہ کے سامنے یہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں۔ رات کو آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں، جو باتیں اللہ کو ناپسند ہیں ان کو آپس میں مشورے سے طے کرتے ہیں۔ جس طرح دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جو توما بشیر تھا جس نے چوری کی تھی، اس کا خاندان رات کو کٹھے بیٹھا تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم اس کا الزام چوری کا یہودی پر لگا دیں اور یہ کہیں کہ چور یہودی ہے، اور بشیر کو ہم جو ہے وہ چوری سے آزاد کرا دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی ہم گواہی دے دیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے راتوں کو یہ مشورے کیے۔ اللہ نے فرمایا یہ ایسے مشورے جو کرتے ہیں نا سب گناہ ہیں، جو کیونکہ اس میں انہوں نے چوری کا الزام دوسرے پر لگانے کا مشورہ کر لیا، اور جو چور تھا اس کو معصوم بنا کر اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں گواہی دینے کے لیے چل پڑے کہ یہ تو معصوم ہے، گناہ تو اس نے کیا ہے جو یہودی ہے۔ تو اس طرح کے مشورے کرتے ہیں۔ بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت کے کارندے بھی ہوتے ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ بھی، اور کچھ ایسے برادری کے لوگ جو ہوتے ہیں، مختلف برادری کے مختلف لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپس میں بیٹھتے ہیں راتوں کو، پھر وہ دوسروں کے بارے میں وہ ایسے مشورے کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ایسی باتیں جو ہیں اللہ نے فرمایا او از جو بیتون مالا یردا من القول، تو اللہ مالا یردا، اللہ اس پر راضی نہیں ہوتا من القول، جس بات پر وہ جو بیتون مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرما دیا۔ یہ ویسے لوگوں کی پرانی عادت ہے کہ جب کسی کے خلاف ہو جاتے ہیں تو ایک جگہ اکٹھے ہو کر راتوں کو اس کے خلاف محاذ بناتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں۔ کفار و منافقین بھی یہ کرتے آئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ برادری یا خاندان کا کوئی فرد چوری کر لے، زنا کر لے، کوئی بے حیائی کر لے، فحاشی کر لے، برا کام کر لے، تو اس کو چھپایا جاتا ہے کہ ہماری برادری کی بدنامی ہوگی، ہمارے خاندان کا نام بدنام ہوگا، تو اس لیے اس کو چھپایا جاتا ہے، جبکہ حق جو ہے وہ یہی ہے کہ جو گناہ ہے جس نے کیا ہے وہی گناہ گار ہے۔ اس کو دوسروں پر تھوپنا اور اپنے بندے کو پاک صاف کر کے بتانا یہ گناہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ اسی طرح آپ غور کریں کہ اگر معاملہ کورٹ یا عدالت میں چلا جائے تو یہ لوگ وہاں جھوٹی گواہی اور جھوٹے وکیل کے ذریعے اپنے کیس کو جیت جاتے ہیں۔ یہ بھی قیامت کے دن جواب ان کو دینا پڑے گا۔ اس طرح سرگوشی کرنے کو بھی منع فرمایا گیا ہے تاکہ دوسرے جو ہیں شک و شبہ میں مبتلا نہ ہوں۔ اسلام تو اس طرح کا دین ہے کہ دوسروں کو بھی اللہ کے حضور خالص رکھتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار اور خلوص سے رہیں، اور کسی کو کسی کے بارے میں یہ شک تک نہ ہو کہ وہ بندہ میرے خلاف کوئی بات کرتا ہے، بلکہ سب ایک دوسرے کو بھائی سمجھیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمانوں کو اپنے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رکھے، ہاتھ سے بھی تکلیف نہ دے، زبان سے بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے تکلیف ہو۔ تو کتنی اچھی باتیں ہیں۔ یہ منافق ہی ہوتے ہیں جو راتوں کو میٹنگ کر کے اپنی برائی اور گناہوں کو دوسروں پر تھوپ دیتے ہیں اور ایمان والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ بڑے بڑے منصوبے بنائے جاتے ہیں، اپنے جرم اور گناہوں کو دوسروں پر تھوپ دیا جاتا ہے اور اپنے آپ کو پاک صاف ظاہر کیا جاتا ہے،
لیکن یہ سب قیامت کے دن تو ظاہر ہو جائے گا نا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہاں پر دنیا میں اپنی اصلاح کر لیں تو بہتر ہے۔ غور کریں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت تلاوت فرمائی تھی جب ان سے پوچھا گیا تھا اس شخص کے بارے میں جو لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے لیکن جب اکیلا ہوتا ہے نماز نہیں پڑھتا۔ تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں مسلمان ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ شخص تو اپنے اس فعل سے اللہ کی توہین کرتا ہے۔ پھر انہوں نے یہی آیت سورہ نساء کی 108 نمبر آیت پڑھی تھی۔ آج دنیا میں ایسے مسلمان عام ہیں جو برائی یا گناہ کرنے کے وقت لوگوں سے شرم و حیا کرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ جو بصیر ہے، ہر وقت ہر حرکت ہماری اس کے سامنے ہے، سمیع ہے، ہر بات کو بخوبی سنتا ہے، علیم ہے، اس کو ہر بات کا، ہر چیز کا علم ہے۔ یہ اس سے لوگ نہیں ڈرتے۔ چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے اللہ سے نہیں ڈرتا۔ زنا، لواطت کرنے والا، فحاشی، بے حیائی کرنے والا یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کم تولنے والا بھی نہیں دیکھتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، بہتان لگانے والا، جھوٹی گواہی دینے والا، رشوت لینے والا، دینے والا یہ نہیں سوچتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ نہیں سوچتا۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہو، دنیاوی لالچ میں انصاف بیچنے والا جج ہو، وہ بھی نہیں سوچتا کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ ایمان اللہ پر نہیں ہوتا اس وقت۔ اسی طرح جو عزتیں لوٹ رہا ہوتا ہے، امانت میں خیانت کر رہا ہوتا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہوتا ہے، دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، الزام تراشی کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی تو اللہ کو اپنے سامنے نہیں دیکھتا، اس کا ایمان اللہ پر نہیں ہوتا۔ وہ اگر یہ سمجھتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ علیم ہے، تو پھر کیوں جادو کرتا، کیوں یتیم کا مال کھاتا، کیوں سود کھاتا، کیوں ناچ گانے اور سوشل میڈیا پر وقت برباد کرتا، تو شرعی احکام کا کیوں مذاق اڑاتا، کیوں شراب پیتا، کیوں قتل و غارت کرتا، جوا کھیلتا، خودکشی کرتا، ریاکاری کرتا، یہ کام بے حیائی، فحاشی، گناہ کے کیوں کرتا جب اس کا ایمان اللہ پر ہوتا؟ اور مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جو اس کا ایمان سب سے پہلے اللہ پر ہوتا ہے۔ آمنت باللہ، جب بھی ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، پھر بھی ہم آمنت باللہ پڑھتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ کدھر جاتا ہے ایمان؟ ایمان کا تو پہلے اسلام میں لا الہ الا اللہ، پہلا ایمان تو آتا ہی اس وقت ہے جب اللہ پر بندہ ایمان رکھتا ہے، اور ایمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری ہر بات کو سن رہا ہے، اللہ کو ہر بات کا علم ہے، تو بندہ گناہ پھر کیوں کرتا ہے؟ غور کریں نا۔ اس لیے کہ بعض لوگ لا علمی سے گناہ کرتے ہیں، جبکہ اسلام کا دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اتنا کہ جتنا ضرورت ہے ان کو وہ پورا اس طرح کا علم دین کا سیکھے، لیکن وہ نہیں سیکھتے۔ اسی طرح سے بعض لوگ ہیں وہ اپنی عادت کے طور پہ برائیاں گناہ کرتے جاتے ہیں، عادت بن گئی ہے، اور اس کو برا نہیں سمجھتے، گناہ کرتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی نہیں، کوئی ٹھیک ہے، بس وہ کہتے ہیں بوڑھے ہوں گے تو دعا کریں گے، وہ نماز پڑھیں گے، ابھی ٹھیک ہے، ہم جوان ہیں، ابھی ٹھیک ہے، اس طرح پتہ نہیں ہے کل کو مر جائیں، یہ نہیں پتہ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ معیار زندگی یعنی دنیاوی معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے گناہ کرتے جاتے ہیں، بے حیائی، فحاشی، گناہ، شراب، کباب، یہ اپنا حرام رزق کمانا، اور اس طرح معیار زندگی بلند ہو رہا ہے، جی گناہ پہ گناہ ہو رہا ہے، یہ معیار زندگی ان کا بلند ہو رہا ہے۔
تو اسلام کدھر گیا، ایمان کدھر گیا؟ اگلے لمحے تم مر جاؤ تو تمہارا معیار زندگی کدھر بلند ہوگا؟ بعض لوگ جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کرتے ہیں، تو جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کرنا جو ہے یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، کہ میں گناہ اللہ کے سامنے، اللہ فرماتا ہے نہ کر تو گناہ، بندہ کہتا ہے نہیں تو میں کر رہا ہوں، تو جان بوجھ کے کرتا ہے۔ اس طرح کے لوگ ہیں۔ اور بعض تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، تنہائی میں کیا اللہ نہیں ہوتا سامنے؟ اور بعض لالچ، دن، زمین، زر، ان سب کے لالچ میں گناہ کرتے ہیں۔ بعض شیطانی وساوس میں آ کر اپنی گناہوں میں لتھڑ جاتے ہیں۔ اس لیے بعض مجبوری کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ گناہ اس لیے کیا، یہ ضرورت تھی میری، تو قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا؟ بعض اپنے نفس کے خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں، پھر جو نفس اور خواہش میں آتا ہے بس وہی پھر کرتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ رابطہ ان کا ختم ہو جاتا ہے، جس طرح سورہ جاسیہ میں اللہ نے فرمایا۔ اور بعض اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے گناہ کرتے ہیں، اور بعض کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم گناہ نہیں کر رہے، ہم تو ترقی پسند ہیں، ہم روشن خیالی سے اپنے آپ کو اوپر بڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، تم یہ تو دیکھو کہ ادھر شریعت اور جو اللہ کا قانون ہے اس کی تو آپ ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ اسی طرح بعض نیک لوگ ہوتے ہیں جو عالم دین، اور دوسرے ہوتے ہیں وہ بعض تبلیغ کے نام پر، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے سامنے وہ تقوی اور پرہیزگاری کا لبادہ اوڑھے ہوتے ہیں، اور اندر اندر اپنے کام چل رہے ہوتے ہیں۔ اور اس طرح سے بھی بہت کچھ ہے۔ اور فخر و غرور، تکبر کو قائم کرنے کے لیے بعض لوگ گناہ کرتے ہیں، اور بعض حسد اور جو اپنی لالچ ہے اس کے لیے گناہ کرتے ہیں، اور ہوا دنیا کی جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے گناہ کرتے ہیں۔ گناہ کرنے کے لیے یاد رکھو، گناہ کرتے ہوئے یہ سوچ لو کہ میں اللہ کے سامنے یہ کر رہا ہوں جس کے ہاں کل قیامت میں جواب دینا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب بندہ اللہ پر ایمان اور یقین، یعنی مسلمان جب بندہ ہوتا ہے تو اس کا اللہ پر یقین اور ایمان ہوتا ہے، تو جو بندہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، توبہ استغفار کر کے اللہ کے ساتھ رابطہ وہ قائم نہیں کرتا، تو اس کی پہلی سب سے بڑی سزا یہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے اللہ کا ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے، اور لوگوں کا ڈر خوف اس میں شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بندوں سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو یہ ایمان سے محرومی ہے، پھر یہی ہر خیر سے محرومی کا باعث بنتی ہے، اور دنیا جو ایک مہلت ہے اس میں ذلت اور رسوائی ملتی ہے، اور پھر آخرت بھی بندے کی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج وقت ہے کہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، اور دنیا میں اپنے ایمان کی مکمل حفاظت کریں، اور ایمان سب سے بڑھ کے پہلا جو ہم ایمان کا جو رکن ہے سب سے بڑا، وہ اللہ پر ایمان ہے۔ تو اللہ وہ ہے جو ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نام پڑھیں، اس میں سے قرآن پاک میں جو 99 نام ہے، تو اللہ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ میں بصیر ہوں، تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہوں، میں سمیع ہوں، تمہاری ہر بات کو سن رہا ہوں، اور میں علیم ہوں، میں ہر سب کچھ جو تم کرتے ہو نا، سب کا مجھے علم ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، کہ جو بھی کام بندہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اسے گھیرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھیرے میں ہے ہر کام جو بندہ کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیشہ وہ کام کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دے، جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، جو شریعت کے عین مطابق ہو۔ غلطی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کر کے اللہ سے رابطہ دوبارہ منسلک کر لیں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، تاکہ دنیا اور آخرت بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔